کیا خدا موجود ہے؟ جو جانتا ہے اس کے لیے یہ سوال اضافی ہے۔ وہ جواب دینا بھی چاہے تو دے نہ سکے۔ جو خدا کو مانتا ہے اس کے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے، جینے کو کچھ نہیں۔ سفر تو بس ایک ہی ہوتا ہے، خود کی طرف لوٹنے کا سفر۔ کبھی سفر کرنے کو دل کرے بھی تو یاد رکھنا کرنے کا سفر وہی ہے جو تمہیں تمہاری حقیقت تک لے آئے۔ باہر کے سارے سفر جو تم نے کیے ہیں ان کو بیٹھ کر کبھی دیکھ لینا، وہ سارے مذاق ثابت ہوئے ہیں اور آگے بھی مذاق ہی ثابت ہوں گے۔ یہ غلط فہمی نہ پال لینا کہ کل میں بچہ تھا، غیر اہم مقصد فضول دوڑیں دوڑ رہا تھا۔ تم آج بھی وہیں کھڑے ہو، بس سیٹ آف انفارمیشن بدلا ہوا ہے۔ 20 سال کی عمر میں سینس ڈیٹا یا انفارمیشنز دوسری تھی، اب معلومات اور ہیں، تم نہیں بدلے ہو۔ انسانوں کی اکثریت آج بھی وہی ہے جو کبھی بھی زمین پر رہی ہے، دکھ کے سمندروں میں سکھ کے جزیرے ڈھونڈنے میں اتنے مصروف کہ یہ بھی موت کے بستر پر جا کر پتہ لگتا ہے کہ یہ سارا سفر بس سوتے سوتے بے ہوشی میں ہی کر لیا۔ موت کے خوف کی بھلا اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ امتحان سے کون سا بچہ ڈرتا ہے؟ وہی جس نے تیاری نہیں کی، وہی جس نے ہوم ورک نہیں کیا، وہی جس نے کلاس میں حاضر رہتے ہوئے بھی خود کو غیر حاضر رکھا۔ جن کی تیاری ہوتی ہے وہ تو امتحان کے دن یا کہہ لیں اپنی کلاس کے آخری دن سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تم زندگی کے کلاس روم میں بیٹھے رہے، مولویوں، پیروں، سنتوں کی باتیں سنی مگر سنی نہیں، قرآن، وید، بائبل سنے مگر سنے نہیں۔ پھر موت کا بستر جو اس کلاس کے خاتمے کا اعلان تھا اس پر پڑے ڈر رہے ہو تو حیرت کیوں ہے؟ اور صرف اس وقت ہی نہیں، تم ساری زندگی اس پل سے ڈرتے ہو، بالکل ویسے ہی جیسے وہ بچہ جو کلاسیں بنک کرتا ہے، ہوم ورک نہیں کرتا، سبق تیار نہیں کرتا، جو فلمیں دیکھتا رہتا ہے۔ وہ بھی صرف امتحان کے دن امتحان سے نہیں ڈرتا، سارا سال ڈرتا ہے اس دن سے۔ جب مذہب کہتا ہے کہ زندگی کلاس روم ہے، موت امتحان کا دن ہے اور آخرت نتیجے کا، تو بیسیکلی یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جاگ کر جیے ہو، ہوش میں جیے ہو یا بے ہوشی آ گئے ہو۔ پچھلے دنوں میرے پاس بہت سے میسیجز آئے کہ سوشل میڈیا میں جناب جاوید اختر اور مفتی شمائل ندوی کی خدا کے وجود پر جو بحث ہوئی ہے اس پر کچھ کہیں، تو میں کہہ دیتا ہوں، کیا یہ ڈیبیٹ چاہے آپ جس کے بھی پوائنٹ آف ویو سے متفق ہوں آپ کو کچھ دے کر گئی ہے؟ کیا یہ آپ کو جگا کر گئی ہے یا آپ کی نیند کا اور بھی سامان مہیا کر کے گئی ہے؟ سارے بے ہوش کہ جن کی بے ہوشی کی ایک چادر، ایک کنڈیشن یہ تھی کہ خدا ہے، انہیں شمائل ندوی صاحب کی باتوں نے اور موٹا کر دیا، اور سارے ملحد جنہوں نے بے ہوش رہنے کے سارے اصول یا ساری کنڈیشنیں الحاد سے نکال رکھی ہیں، ان کی بے ہوشی کی چادر کو جاوید اختر صاحب کے آرگومنٹس نے تسلی دے دی۔ کیا اس ڈیبیٹ سے تمہاری زندگی کے تجربے میں کوئی معیاری فرق واقع ہوا ہے؟ اس ڈیبیٹ کو سننے والے چاہے مولوی تھے یا ملحد، وہ آج بھی وہی زندگی جئیں گے جو یہ ڈیبیٹ سننے سے پہلے وہ جی رہے تھے۔ نعرے مارنے کے لیے، بحثیں کرنے کے لیے انہیں یقیناً مواد مل گیا ہے۔ ان دلائل کی بنیاد پر کسی محفل میں وہ فریق مخالف کا منہ بند کر کے تھوڑی سی خوشی یقیناً پالیں گے، مگر پھر وہی روٹین کی زندگی جئیں گے جو وہ ہمیشہ سے جیتے آئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، ذہن کے لیے، انا کے لیے خدا نہ کبھی ثابت ہوگا نہ کبھی رد ہوگا۔ ہاں، تمہاری کنڈیشننگ کو تقویت اس سے ملتی رہے گی، اور کنڈیشننگ ہی تو انا ہے۔ سمجھنا ہے تو پھر اس کو سمجھو نا جو تم ہو گئے ہو۔ ابھی مخلوق طے نہیں ہے، خالق کیسے طے ہوگا؟ ابھی خود طے نہیں ہے، خدا کیسے طے ہوگا؟ ابھی آنکھ کھولنا نہیں سیکھا، روشنی پر بحثوں سے کیا ملے گا؟ یاد رکھو، روشنی پر اندھے بھی کتابیں لکھ سکتے ہیں، مگر وہ انفارمیشن ہی ہوگی، وہ زندہ تجربہ نہیں ہوگا۔ انا کا کھیل ہے اور اس کھیل میں تم ماہر ہو۔ ڈیبیٹ کے دوران کیا تم لوگوں نے محسوس کیا کہ سامنے بیٹھے سننے والوں کے دو گروپ تھے؟ کچھ لوگ مفتی شمائل ندوی صاحب اپنے ساتھ لائے تھے، کچھ لوگ جاوید اختر صاحب کے حامی تھے،
اور یہ اتنا آبویس تھا کہ سوال کرنے کے لیے کوئی کھڑا ہوا تو اس کو دیکھتے ہی پتہ چل گیا کہ کون کس گروپ کا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ لوگ وہاں یہ گتھی سلجھانے گئے ہی نہیں تھے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، وہ بس اپنے پاس موجود دلیلوں کو مزید پختہ کرنے گئے تھے۔ وہ یہ سوچ کر گئے ہی نہیں تھے کہ کچھ آج ایسا انلائٹننگ مل جائے گا جو میری زندگی کے تجربے کو اور معیاری کر دے گا۔ یہ ساری انفارمیشن کوئی نئی تھوڑی تھی۔ کیا جاوید اختر کا رد کانٹ کے رد سے زیادہ تگڑا تھا، یا شمائل ندوی کے دلائل غزالی سے زیادہ طاقتور تھے؟ نہیں تھے، بچوں جیسی دلیلیں تھیں اور بچکانہ ہی ان کا رد تھا۔ ہائپ کریٹ کر دی گئی اور چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کیا گیا، اور جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس پر بات کروں، وہ بھی اور کچھ نہیں چاہ رہے تھے، بس ذہن کی خارش کو مٹانے کا ایک تیسرا زاویہ چاہ رہے تھے۔ تو جیسی آپ کی خوشی، لائکس اور ویوز کے لیے وہ ڈیبیٹ کی گئی تھی۔ لائکس اور ویوز میری ویڈیو پر بھی آ جائیں گے۔ شمائل ندوی کو، جاوید اختر کو اور مجھے اس سے دنیاوی قسم کا کوئی فائدہ مل جائے گا۔ سوال تو یہ ہے کہ کیا تمہیں اس سے کوئی فائدہ ملے گا؟ یقین مانو نہیں ملے گا، اور یہ بھی یقین مانو کہ جس دن تم اس مقام تک پہنچ گئے کہ تم جان ہی گئے کہ خدا ہے اور جان ہی گئے کہ خدا نہیں ہے، اس دن تم یہ ڈیبیٹس نہ کر سکو گے، نہ سننے پر مائل ہو سکو گے۔ جو جان ہی گیا کہ خدا ہے وہ پکار اٹھے گا لا موجود الا اللہ، اور جو جان ہی گیا کہ خدا نہیں ہے وہ کہہ اٹھے گا انا الحق۔ یہ وہ دو لوگ ہیں جنہیں میں کہتا ہوں صوفی۔ جو جان گیا وہ گنگا ہو جاتا ہے جس نے گڑ چکھ لیا، مگر اب بتائے کیسے کہ گڑ کیا ہے۔ تم نے الٹیمیٹ ریئلٹی کو جاننا ہے تو رستہ ایک ہے، دروازہ ایک ہے، پورٹل ایک ہے، اور وہ ہو تم۔ ابھی تم طے نہیں ہو، ابھی خود طے نہیں ہے، اور تم خدا طے کرنے چل پڑے ہو۔ کون جاننا چاہتا ہے خدا کو؟ پہلے تو یہ پوچھو نا خود سے۔ تم نے جیسے یہ سیکھ لیا ہے کہ پڑھنا لکھنا ہے اور نوکری پانی ہے، تم نے جیسے یہ سیکھ لیا ہے دکان کھولنی ہے اور بڑا بزنس کھڑا کرنا ہے، تم نے جیسے یہ سیکھ لیا ہے کہ پڑوسی سے بڑا گھر بنانا ہے، ویسے ہی تم نے یہ بھی سیکھ لیا ہے کہ یہ تمہارا خدا ہے اور اس کے وجود کو ثابت کر کے باقی سارے مذہبوں اور باقی سارے نظریوں کو ہرانا ہے۔ بالکل اسی طرح تم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ خدا نہیں ہے اور سارے مولویوں اور خدا کے ماننے والوں کو رد کرنا ہے۔ یہ سیکھی ہوئی کنڈیشنڈ ریلم میدان، اسی کا نام انا ہے۔ انا کہ جو جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کے ذریعے تم الٹیمیٹ سچ پا لینا چاہتے ہو۔ سوچو کیا ایسا ہو پائے گا؟ ہاں، تم کہہ سکتے ہو کہ میں کیسے کہہ رہا ہوں کہ انا جھوٹ ہے۔ تم کہو گے انا تو اتنی سامنے کی چیز ہے، آبویس ہے، اتنا بڑا سچ ہے، میرے جذبوں کو، میرے تھاٹس کو چلاتی نظر آ رہی ہے، موٹیویشن ہے، مجھے ایک انفرادیت دیتی ہے، تشخص دیتی ہے، میری پرسنالٹی بناتی ہے۔ اگر تو یہ دلیل تم لا رہے ہو، مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر پھر اسی دائرے میں رہو نا، پھر خدا کے اثبات یا انکار کے چکر میں کیوں پڑے ہو؟ مولوی کی انا ہے جو چاہتی ہے کہ دنیا مانے کہ خدا ہے، ملحد کی انا ہے کہ جو چاہتی ہے خدا رد ہو۔ تو کیا چیز بڑی ہوئی؟ سچ تک، الٹیمیٹ ریئلٹی تک پہنچنے کی خواہش، یا انا کہ جو خواہش کر رہی ہے؟ انا کو اگر سچ مانتے ہو، انا کے سارے سوالوں کو اگر اہم مانتے ہو، تو پھر الٹیمیٹ ریئلٹی کیا ہوئی؟ یہی انا۔ پھر اس پر غور کرو نا۔ جس ٹول سے تم نے طے ہونا ہے یا باقی سب کچھ طے کرنا ہے، پہلے اس کو فائنڈ آؤٹ کرو۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ ایک ہی طریقہ بچا نا، اس کو سمجھو۔ خدا کا ہونا طے کر رہے ہو، مگر جو خدا کا ہونا طے کرنا چاہتا ہے وہ کون ہے؟ کیا اس کو جانے بغیر یہ جانا مفید ہوگا؟ کیا ممکن ہے؟ اب یہ سوال اہم ہو جاتا ہے۔ تم خدا کو جان لینا چاہتے ہو یا خدا کے نہ ہونے کو جان لینا چاہتے ہو؟ تو راستہ بس ایک ہی ہے، پہلے اس کو جانو جو یہ جاننا چاہتا ہے، اور اس رستے کے آخر پر مزے کی منزل ہوگی۔ یا تو تم کہو گے لا موجود الا اللہ، یا پھر پکار اٹھو گے انا الحق، اور ان دونوں فکروں کا مطلب ایک ہی ہے۔
دنیا کی کسی بھی ٹریڈیشن کے معروف صوفیوں کو اٹھا کر دیکھ لو، وہ ان میں سے ایک فقرہ کہتے ملیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا، دی ادر، مرتا ہے، ایک ہوتا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جب تم بیانڈ مائنڈ اور بیانڈ ایگو ہو، جب تک اس طرف ہو، جب تک مائنڈ اور ایگو ہو، دو کا کھیل، ڈویلٹی کا کھیل جاری رہے گا۔ مجھے اس ڈیبیٹ پر بات کرنے کا شوق ہے، نہ ہی دلچسپی۔ ہاں، مجھے تم سے دلچسپی ہے، اس انسان سے دلچسپی ہے جس کے ایک حصے کے طور پر میں زندگی کا تجربہ کرنے کے لیے یہاں ہوں۔ بہرحال، جب مجھے اس ڈیبیٹ کے حوالے سے میسیجز ملے تو میں نے یہ ڈیبیٹ سنی۔ اس ڈیبیٹ میں ایک دلیل برائے دلیل کی خاطر ہی صحیح فکرہ تھا، جہاں ایک فریق کہتا ہے کہ خدا نے پھر یہ جو دنیا بنائی ہے، جس میں ظلم ہے، غزہ ہے، سونامی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ جواب فی البدیہہ سیکھا سکھایا اور رٹا رٹایا آیا کہ امتحان کے لیے۔ اس سوال اور جواب کی بنیاد غلط صحیح، مگر یہ حقیقت ہے کہ زندگی کلاس روم ہے۔ تم کتنے جاگے ہو، کتنا نیچر کے استاد کو سن رہے ہو، کتنا اس پل میں موجود ہو، یہ طے کرے گا کہ تمہارے امتحان کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تمہارے تعلیمی نظام میں ہو سکتا ہے رٹا چل جاتا ہو، مگر زندگی کی کلاس میں رٹا چلتا ہے، نہ اس امتحان میں رٹا کام آتا ہے۔ اس میں تو ایک ہی حل ہے، کتنا جاگ کر جیے۔ جو جاگ کر جیا وہ جیتے جی جانتا ہے کہ موت کا امتحان کیسے ہوگا اور موت کے بعد کیا ہوگا۔ جس نے رٹ ہی لیا کہ موت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اس نے سمجھا کچھ نہیں، رٹ ہی لیا۔ ورنہ سوچو نا، جنت کو مانتے ہوتے اور ایسے جیتے جیسے جی رہے ہو، جہنم کو مانتے ہوتے اور ایسے جیتے جیسے جی رہے ہو، اور جنت، جہنم اور خدا کو نہ مانتے ہوتے تو کیا ایسی غیر ذمہ داری سے جیتے جیسے جی رہے ہو؟ اب تو تم نے ہی ذمہ داری ساری خود کو دے دی ہے، اب غیر ذمہ دار ہوا کیسے جا سکتا ہے؟ اس ڈیبیٹ پر میرا نقطہ نظر سننا ہے تو میں یہی کہوں گا، دونوں لوگ ہی درست کہہ رہے تھے، مگر دونوں ہی غلط جگہ پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے۔ دونوں کے پاس کنڈیشنڈ معلومات ہیں، دونوں امتحانات کے لیے کچھ رٹ کر آ گئے ہیں۔ دوسرے کے لیے، دی ادر کے لیے، یا کہہ لیں دوسرے لوگوں کے لیے، یا کہہ لیں ثنائی کھیل میں، دونوں ہی کامیابی کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ رٹا لگا کر ہمارے امتحانات میں بھی لوگ آخر کامیاب ہو ہی جاتے ہیں، مگر جو رٹا لگا کر امتحان پاس کرتے آئے ہیں، کبھی جا کر ان ڈاکٹروں، انجینئروں، استادوں اور سیاستدانوں یا فوجیوں کو دیکھ لینا کہ وہ کیا جی رہے ہیں اور کیسے جی رہے ہیں، جواب مل جائے گا۔ کیا خدا موجود ہے؟ جو جانتا ہے اس کے لیے سوال اضافی ہے، وہ جواب دینا بھی چاہے تو نہ دے سکے۔ جو خدا کو مگر مانتا ہے، اس کے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے، جینے کو کچھ نہیں۔ جینے کو اس کے لیے بھی وہی کھیل ہے جو دنیا کھیل رہی ہے۔ بچے ساحل سمندر پر ریت کے گھروندے بنا رہے ہیں اور بڑے شہر کی اعلیٰ ترین سوسائٹیوں میں کوٹھیاں بنا رہے ہیں۔ بچے پتھر، کھلونے اور گڈی گڈے جمع کر رہے ہیں، بڑے دولت، کاریں اور باقی سب کچھ جمع کر رہے ہیں۔ اس کھیل میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک خدا کے ثبوت کے مناظرے میں خدا ثابت کر دینے کا دعویٰ کر کے اٹھا ہے، اور ایک استہزائی ہنسی کے ساتھ دوسرے کو احمق سمجھ کے دیکھ رہا ہے۔